جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس ڈوگر. تو میرے ساتھ جو آج شخصیت تشریف فرمایا ہے یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری جینیس انٹلیکچوئل مائنڈ کی شخصیت ہے. تو جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ ترقی کی منازل طے کریں گے. میں اتنا تعارف کرا دوں کہ ملیشیا سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے، جاپان کی کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے اور سی ایس ایس کی اٹیمپٹ لی ہے پہلی، اور کہتا ہے کہ پہلی اور آخری. تو پر امید ہے انشاءاللہ ایک دو دنوں میں رزلٹ آنے والا ہے. اللہ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے. تو میرے کچھ سوالات ہیں ان سے. تو آپ نے سی ایس ایس اٹیمپٹ کیوں لی؟ مطلب آپ کا سنا ہے کہ آپ کا خواب یا آپ کی سوچ یا خیال یہ تھا کہ میں بیرون ممالک یا یورپ میں رہوں یا وہاں سرو کروں اپنے آپ کو. اصل میں انیشلی جو تھا وہ شروع سے یہی تھا کہ اپنا کریئر پروفیشنل ڈگری لے لی اور سی ایس ایس کی ایک اٹیمپٹ ابا کے لیے لے لی. تو جو پروفیشن تھا وہ میرے اپنے خود کے لیے جو مجھے پسند تھا، کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ وغیرہ، اور جو سی ایس ایس کی اٹیمپٹ ہے وہ خاندان والوں کے لیے. لیکن جب میں باہر کا بھی ایکسپیرینس رہا 3-4 سال کا، اور پاکستان میں مطلب کرونا کے بعد جب میں واپس آیا تو جیسے کرونا ختم ہوئی میرے سارے دوست جو تھے ان کا یہی پلان تھا کہ باہر جانا ہے، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے بھی کوئی اتنا خاص نہیں. ہاں زمین کا ٹکڑا ضرور بھی ہے. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ بس تھوڑا سا یہ مجھے ایک تجسس ہوا کہ پاکستان اگر اچھی جگہ نہیں ہے ابھی رہنے کے لیے تو کیوں اچھی جگہ نہیں ہے. تو ہسٹری میں گیا، ہسٹری پڑھنی شروع کی. تو اسے ہسٹری کے بھی طالب علم ہو؟ ہاں جی. تو نیچرلی جو ہے وہ میرا انٹرسٹ سی ایس ایس والی سائڈ پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. تو ہسٹری کے بعد میں نے مطلب ایک کتاب پیچھے مسلم جو سویلائزیشن تھی انڈیا میں وہاں سے شروع کی. پھر اس کے بعد پاکستان کی ہسٹری کرتے کراتے جو ماڈرن ہسٹری ہے پاکستان کی وہاں تک پہنچا. پھر تھوڑا انٹرسٹ آنا شروع ہو گیا سی ایس ایس میں. تو پھر یہ بھی تھا کہ چلو ابا بھی خوش ہو جائیں گے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ابا کے لیے اپنی خواہش کی قربانی دی؟ نہیں، قربانی نہیں ہے سچ. اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن آپ تو نہیں چاہتے تھے انیشلی. نہیں چاہتا تھا، لیکن جب سٹارٹ کیا میں نے تو پھر آپ کا انٹرسٹ بڑھتا گیا. ہاں جی، انٹرسٹ بڑھتا گیا. تو اس کے بعد جو ابھی اٹیمپٹ کی ہے، لیکن میں اسے اٹیمپٹ نہیں بولوں گا، ویسے یہ بولوں گا کہ میں نے فائنل ٹرائی کیے، فرسٹ اینڈ فائنل. میں نے پہلے بھی پراپر ٹرائی کیے. 1.5 سال جو ہے اس کو جو بھی ان کے لوازمات ہوتے ہیں، اخبار ہے، ریکمینڈڈ بکس ہیں، ٹھیک ہے، جس قسم کی بہترین تیاری ہو سکتی ہے جو بھی. آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے پڑھا مسلسل؟ تاکہ سی ایس ایس جو طالب علم ہے وہ ان کو پتہ چل جائے کہ سی ایس ایس کا ایگزام خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے. تو آپ نے کتنے گھنٹے اسٹڈی کیا ہے؟ ویسے میں کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ میں مطلب اب ایگزامپل تو نہیں بول سکتا. انشاءاللہ رزلٹ کے بعد اگر انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ جو ایگزامپلری بات کر دوں گا میں کہ ایسا کرنا چاہیے. نہیں ویسے آپ نے تیاری کے لیے کتنے گھنٹے پڑھا؟ میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ یہ تھا کہ 24 گھنٹے آپ جو ہے آپ کا دماغ جو ہے ایک سائڈ پہ چل رہا ہے. آپ کیونکہ ہر چیز کو اینالائز کر رہے ہوتے ہو، ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہو، سوتے ہوئے بھی آپ کو یہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. کیونکہ 24 گھنٹے جو آپ کے ذہن میں جو چیز ہے، آپ بکس پڑھ رہے ہو، پھر اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہو، پھر آپ لکھنا شروع کر دیتے ہو، پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہو، اکیڈمی چلے جاتے ہو، لوگوں سے بات کرتے ہوئے لوگوں کی باتوں کو آبزرو کر رہے ہو، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو علم نظر آ رہا ہوتا ہے. تو پروفیسر یہ جو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں سی ایس ایس وہ بھی یہی بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے اینالائز کرنا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے کہ مطلب کیسے جو ہے وہ سسٹم کام کر رہا ہے. آپ سسٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں اوور آل. مطلب آپ یہ 24 گھنٹے مطلب 24 گھنٹے جو وہ آپ مراد یہ ہے کہ اگر 12 گھنٹے پڑھا ہے یہ کھانا پینا نہانا دھونا وغیرہ نکال کے، تو سوتے وقت بھی دماغ مطلب اتنے محو ہوتے تھے، اتنے مگن ہوتے تھے، اتنا فوکس ہوتا تھا کہ سوتے ہوئے بھی وہ انہی چیزوں کو انالائز کر رہے ہوتے تھے جو دن کو پڑھا ہوتا تھا. لیکن یہ صرف میرا کیس نہیں تھا، یہ میرے ساتھ دوسرے بھی دوست تھے، ان سے بھی بات کرتے ہوئے یہی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہم
we're on the same boat. हाँ, एक ही घोड़े दूसरे के जब सवारी में। दौड़ते हैं तो ऐसे ही दौड़ते हैं। हाँ जी। ये कहते हैं कि कन्ना दे कान घोड़े हाँ। जद्दे ने, हाँ जी। मतलब थोड़े फरेक 2 नंबरों के साथ 3 4 5 तो 10 सबका नंबर। ये एक्सपीरियंस था कि सोते हुए भी हमारे दिमाग में भुट्टो सा अच्छा आता है। अच्छा, अल्लाह करे आप बन गए कौन सी जो मतलब एसी बनेंगे या ग्रुप एएसपी ग्रुप? पहले जो टॉप में प्रायोरिटी में है वो उनमें कौन सी आ जाते हैं उसमें? 12 ग्रुप्स हैं उसमें, जो सुपीरियर सर्विसेज हैं। अच्छा 12 ग्रुप में जो मेरा फेवरेट है, वैसे नॉर्मली भी टॉप पे होते हैं और हाई मेरिट सबसे फॉरेन सर्विस है। फिर वही के बाहर ही रहना है। नहीं देखिए, आई एग्री शॉर्टकट है, लेकिन ये रीजन नहीं है। बाहर रहना मेरे लिए आसान है क्योंकि अब्बा ताया वगैरह चाहते हैं कि मैं सीएसएस करूं, लेकिन अब्बा ये भी चाहते हैं कि मैं प्रोफेशनली ज्यादा फोकस करूं, तो बाहर रहना इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मेरा इंटरेस्ट अगेन उसी चीज में डेवलप हुआ है। हम मतलब यूएस के एक बड़े सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, प्रेसिडेंट निक्सन के बेहतरीन सिक्योरिटी एडवाइजर, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल ऑर्डर बदला उन्होंने। तो उनकी किताब है ऑन चाइना। तो मेरे दिमाग में ये था कि चाइना जो है राइजिंग पावर है, तो मुझे चाइना की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो मैंने हेनरी किसिंजर की एक किताब है वो शुरू की, ऑन चाइना। हेनरी किसिंजर। हाँ जी। तो उनसे उनकी बुक जैसे जैसे मतलब कंटिन्यू की, फिर डिप्लोमेसी उनकी बुक है, तो उनको पढ़ के मतलब एक फीलिंग से आती है कि दिस इज वेयर आई फिट इन, लाइक दिस इज वेयर आई कुड फिट इन। तो इसलिए फिर फॉरेन सर्विस जो मुझे पर्सनली थोड़ी पसंद आ गई। वैसे भी फॉरेन ऑफिसर जो होता है ना, जो सफारतकार और फिर रत्ती नंबर प्लेट थे सरकारी नंबर प्लेट, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आ जाएगा ना। वैसे भी सियासी घराना है, इनके जो दादू हैं वो सदाबहार चेयरमैन काउंसिल के रहे हैं, जिला मेंबर रहे हैं, 3 बार एमपीए का, एमएनए का या एमपीए का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। एक मरतबा तो 200-300 वोटों से हारा, उसके बाद किस्मती से दुश्मनियों में पड़ गए और वो मुकाम ना बन। तो इंशाल्लाह ये बच्चे इंशाल्लाह वो महरूमियां दूर करेंगे जो इस कबीले, इस खानदान की हैं, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, सियासत के हवाले से और बाकी मामला के हवाले से। अच्छा, अब मेरा एक सवाल रह गया बस आपसे, लंबा हो रहा है ना, कि आप एएसपी मिसाल के तौर पे बन जाते हैं, फौरन नहीं बनते। अब हाँ जी। या आपके बाप कहते हैं कि आप एएसपी बन जाओ, हाँ जी। तो उसमें आप क्या, आपकी प्रायोरिटीज में सीट पर बैठने के बाद क्या होंगी? या एसी बेस एसी बन जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यही एक दफा पहले भी आपसे बात हुई थी, काफी देर पहले। बेसिकली मैं जिस तरीके से सोचता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले आपका फोकस बेसिक नीड्स होना चाहिए। मैस्लो नीड थ्योरी है बड़ी एलैबोरेट किस्म की, लेकिन उसमें बेसिकली ये है कि इंसान का सबसे जो बेसिक नीड्स हैं, जिस तरह शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिकली टू सम अप, ठीक है, वो सबसे पहली नीड्स हैं। उसके बाद जो इंसान, जो असल इंसान बनता है, तो ये जो बेसिक नीड्स हैं सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी हो। अगर if I pass this exam at all, अगर कानून आइन या मतलब इधर जो स्ट्रक्चर है, इधर तो ये है कि एमपी एमएनए की कॉल्स आती हैं और नहीं, फैसले कॉल्स होते बड़ी हैं। इंपॉर्टेंट चीज है वैसे, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। नेगेटिव नहीं, ये हर मुल्क में होती है, बड़ा जरूरी हिस्सा है ये। ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत फरमाइश कर देता है आपके नजदीक ये रॉन्ग है, तो फिर ये गरीब पे जुल्म कर दो, तो उस पे वो क्या स्टैंड लेंगे? आपको बैलेंस करना होता है। जो मैंने अगर बैलेंस नहीं होता तो चीजें तो बैलेंस ही होनी चाहिए ना। अगर बैलेंस नहीं होता वो अट जाता है एमएनए, एमपी, वजीर, तो फिर स्टैंड क्या? आप सीएसपी ऑफिसर होंगे, कोई सिफारशी तो होंगे नहीं। जहाँ भी जाएंगे तबादला कराएगा ना ज्यादा से ज्यादा। जो चीज बाय लॉ नहीं है वो ऑफ कोर्स आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मैंडेट में भी नहीं होगा और उस पर कॉम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए, होना भी। तो आई थिंक कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाता हूँ एंड आई होप इंशाल्लाह इफ आई पास दिस एग्जाम, ठीक है, तो यही होगा कि बाय द बुक,
چلیں جی بہت لمبا ہو گیا، ابھی ایک اور موضوع پہ بات کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جب یہ انشاءاللہ ایگزام ٹاپ کر چکے ہوں گے یا پاس کر چکے ہوں گے۔ میری تو ٹاپ کی ہے، میں نے تو ڈائری پہ لکھ کے دیا ہے انشاءاللہ کہ آپ ٹاپ 50 میں انشاءاللہ آئیں گے۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ کہنا آسان بات ہے، 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں، سی ایس ایس کی، 3 پی ایم ایس کی، اور اس کے بعد پی سی ایس کا امتحان آتا ہے۔ تو یہ ٹاپ کا امتحان ہے برِ صغیر کا، برِ صغیر کا ہی ہے نا یا باقی پاکستان کے باقی نہیں، ہندوستان میں بھی تو یہی ہے، انڈیا میں جی آئی اے ایس ایگزام ہوتے ہیں۔ ہاں، تو جب پاکستان بنا تھا تو یہ 100 کے قریب ہی تھے بیوروکریٹ سی ایس ایس جنہوں نے پورے ملک کو چلایا تھا، تو یہ بڑا امتحان ہے سب سے۔ 20-30 ہاں 20-30 میں جان بوجھ کے بھی کچھ کہہ گیا، میں 40-45 کہنے والا تھا، لیکن انہوں نے ملک کو چلایا۔ تو بیسٹ وشز، آئی لو یو، اللہ حافظ۔